بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس پلٹے، اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض تمہارے ساتھی جو تبوک نہ جا سکے، جو غزوے میں شریک نہ ہو سکے، جنہیں کسی نہ کسی عذر نے مدینہ میں رکنے پر مجبور کیا، وہ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں۔ ناظرین، ہمارا یہ پروگرام بھی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو حج بیت اللہ کی سعادت سے محروم تو نہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے وہ اس سے الگ ہیں، اس حج کے لیے نہ آ سکے ہیں۔ انشاءاللہ آئیں گے ضرور، لیکن ایسے لوگ جو حج کے لیے نہ آ سکے، کیا وہ اس اجر سے محروم ہیں؟ کیا اس حج میں ان کا کوئی حصہ نہیں؟ کیا اس حج میں ان کے لیے کوئی میسج نہیں، کوئی پیغام نہیں؟ کیا یہ حج ان کے لیے کوئی عبرت لے کر نہیں آتا، یا اس حج کے ثواب سے وہ محروم ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں۔ ناظرین، ایک طرف وہ حجاج ہیں جو حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے ہیں، وہ یقیناً خوش نصیب ہیں، لیکن بد نصیب وہ لوگ بھی نہیں جو حج کے لیے نہ جا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موسم، یہ حج کا یہ سیزن ہمارے لیے بھی ہے۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی مجبوریاں ہیں، جو نہیں آ سکتے، ان کے لیے بھی یہ حج ان کے لیے بھی ہے، کیونکہ اس حج میں ایسے پیغامات ہیں، اس حج کا ایسا فلسفہ ہے، اس حج کا ایک ایسا مقصد ہے جو ہم سب نے حاصل کرنا ہے۔ ان لوگوں نے نہیں جو صرف بیت اللہ جا چکے ہیں، بلکہ ان تمام لوگوں نے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، جن کی استطاعت نہیں ہے، جو حج کے لیے جا تو نہیں سکتے، لیکن اس حج سے پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ وہ کون سا فائدہ ہے، وہ کون سا میسج ہے، وہ کون سا پیغام ہے جو یہ حج ہمارے لیے لے کر آتا ہے؟ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے اپنے پروگرام پیغام حج میں۔ میرے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں اسٹوڈیو میں میرے معزز مہمان فواد بھٹوی صاحب، اور اسی طرح فون کال پہ کچھ سکالرز میرے مہمان ہوں گے۔ تو آپ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں ایسے پیغامات جن سے آپ کے دل کو سکون میسر ہوگا، آپ خود کو محروم نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس عمل میں، اس کار خیر میں شریک سمجھیں گے۔ بہت شکریہ فواد صاحب، آپ تشریف لائے، میں آپ کا مشکور ہوں۔ فواد صاحب، ہر ایک عبادت کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے جسے ہم نے حاصل کرنا ہوتا ہے، ایک ہدف ہے، ایک ہدف ہوتا ہے جس تک ہم نے پہنچنا ہوتا ہے، ایک فلسفہ جسے ہم دوسرے الفاظ میں ایک فلسفہ کہیں، جس فلسفے کو ہم نے حاصل کرنا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ہر ایک عبادت کا ایک مقصد ہے۔ تو اگر آپ ناظرین کے سامنے اس حج کا جو بنیادی ہدف ہے، جس کے لیے اللہ رب العزت نے، جس مقصد کو پانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس عبادت کو فرض کیا ہے، اگر آپ اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دیں تو مشکور ہیں آپ کی۔ شکریہ عبداللہ بھائی، میں آپ کا بھی اور اس جو ہے وہ وصال اردو کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی انتظامیہ کا بھی، آپ نے موقع دیا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والہ، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے مشروع کی ہیں، یہ ساری عبادات کے جو ہے وہ مقاصد ہیں۔ کوئی بھی عبادت جو ہے، کوئی بھی شرعی حکم جو ہے وہ عبادات سے جو ہے وہ خالی نہیں ہے، بلکہ ان کے اندر ہمارے لیے دروس ہیں اور عبرتیں ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ حکمتیں ہیں، وہ ہمارے لیے بیان کر دی گئی ہوں یا جو ہے وہ ہمارے لیے بیان نہ کی گئی ہوں۔ کتنے ایسے عبادات ہیں کہ جن کی جو ہے وہ حکمتیں اور جن کے دروس اور یہ چیزیں اللہ کے رسول نے ہمیں بیان کر دی ہیں، قرآن و حدیث کے اندر بیان کی جا چکی ہیں، لیکن کتنی ایسی عبادات ہیں کہ جن کے علل بیان نہیں کی گئی، جن کی جو وہ حکمت کیا ہے اس کے اندر یہ ہمیں نہیں بیان کیا گیا۔ تو جس کی حکمت بیان کر دی گئی ہے وہ ہمیں اس پہ خوش ہونا چاہیے، اور اس سے جو ہے مومن کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اور کتنی ایسی عبادات ہیں کہ اگر کسی عبادت کی حکمت ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا تو اس کے پیچھے ہمیں نہیں پڑنا چاہیے کہ یہ اس کی حکمت کیا ہے، بلکہ ہمیں اس پہ ایمان لا کے اس پہ عمل کرنا چاہیے، یہ ہم سے مطلوب ہے۔ تو اسی طرح یہ حج بھی جو ہے وہ یہ ایک اسلامی اور شرعی فریضہ ہے، اور یہ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم اور بنیادی رکن ہے۔
اور یہ جو ہے وہ دوسرے ارکان سے مختلف اس اعتبار سے ہے کہ یہ عمر کے اندر صرف ایک دفعہ جو ہے فرض ہے، اور صحب استطاعت پر، جس کے اوپر استطاعت نہیں ہے اس کے اوپر یہ حج فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو مالدار ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو، اللہ رب العالمین نے ان کو مال دیا، اللہ رب العالمین نے ان کو صحت و عافیت دی، تو یہ ایک اللہ رب العالمین کی عطا کردہ نعمت کا شکریہ ادا کرنے کا یا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے، وہ مالی نعمت ہو یا وہ بدنی نعمت ہو، اور یہ دونوں سب سے بڑی نعمتیں ہیں دنیا کے اندر۔ جی ایسے صحت و عافیت جو ہے یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دو اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت اور فرصت۔ میرے خیال میں حج میں یہ دونوں نعمتیں جو ہے نا استعمال ہوتی ہیں۔ جی بالکل، کیونکہ جس کے پاس مال نہیں ہے وہ حج نہیں کر سکتا، وہ سفر نہیں کر سکتا، اور جس کے پاس جو ہے وہ صحت عافیت اور تندرستی نہیں ہے وہ ان عبادات کو، ان مناسک حج کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بالکل یعنی بڑھاپے کی عمر میں جو حج کرنے کے لیے، اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں جب وہ آتے ہیں تو مختلف بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، اور کتنے ایسے واجبات جو ہیں وہ ان کو ادا صحیح طریقے سے جس طرح وہ ادا کرنے چاہیے ان کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ جو ہے وہ عبادت جو ہے، اس میں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلائیے کہ مردوں کے لیے تو جہاد ہے، کیا عورتوں کے لیے بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں عورتوں کے لیے جہاد ہے لیکن اس میں قتال اور لڑائی نہیں ہے۔ تو وہ صحابہ نے پوچھا وہ کون سا ہے جس کے اندر قتال اور جس میں لڑائی نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا الحج والعمرہ، یہ حج اور عمرہ جو ہے یہ عورت کے لیے جہاد ہے۔ تو اس میں ایک محنت چاہیے، یہ محنت طلب کام ہے۔ آپ جو ہے وہ حاجی 8 کو نکلتے ہیں، مینا کی طرف نکلتے ہیں اتنی گرمی میں، اور جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہے وہ گرمی کی شدت، اور پھر مسافت کو طے کرنا، مینا میں جانا، مینا کے بعد جو ہے پھر جو ہے وہ عرفات میں جانا، اور عرفات سے واپس پلٹنا، اور سب سے مشکل ترین جو دن ہے وہ یوم النحر ہے، 10 کا دن۔ اس کے اندر سب سے زیادہ عبادات ہیں، اس میں قربانی کرنی ہے، اس میں جو ہے وہ جمرات کو کینکریاں مارنا ہے، اس میں طواف زیارہ کرنا ہے، اور اس میں جو ہے وہ حلق کروانا ہے، یہ سارے کام جو ہے وہ سب سے زیادہ یہ 10 کو ہیں۔ تو یہ اتنے اہم کام، ان کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحت مند ہو، طاقتور ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اللہ رب العالمین کی نعمت کا ایک شکر جو ہے وہ ادا کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے اور انداز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر خوب جان لو کہ میرا عذاب دردناک ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں یہ حکمت ہے، یہ بھی حکمت ہے کہ انسان جب آتے ہیں تو دوسرا آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے پوچھا کہ جو ہے وہ یعنی بنیادی جو حج کا ایک بنیادی مقصد ہے جسے پانے کے لیے، جس مقصد تک پہنچنے کے لیے اس عبادت کو فرض کیا گیا، میرے خیال میں اس کے فروعی جو جتنے بھی ارکان ہیں، جو مناسک ہیں، اس ہر ایک میں تو ایک حکمت پوشیدہ ہے کہ احرام ہم کیوں پہنتے ہیں، طواف جو اس طرح مجموعی کرتے ہیں، ایک عرفات میں جو ایک مجموعی طور پہ جمع ہوتے ہیں، ان کے بعد اس پہ تو ہم بات کریں گے، لیکن اس عبادت کا جو مجموعی ایک مقصد ہے، ایک فلسفہ ہے، جی اس کو اگر آپ خلاصے میں، اس فریضے کا جو فریضہ حج ہے اس کا سب سے بڑا اور بنیادی جو فلسفہ ہے یا مقصد ہے وہ یہ ہے اللہ کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی توحید جو اصل یہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف علاقوں سے، مختلف ملکوں سے، مختلف زبانوں جو ہے وہ زبانوں، ان کی مختلف زبانیں ہیں، مختلف رنگ ہیں، تو یہ رنگ و نسل جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ ہونے کے باوجود بھی یہاں وہ آتے ہیں صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے، اور اس کے ایک گھر کے طواف کے لیے آتے ہیں، اور سارے وہ امیر غریب چھوٹا بڑا، وہ جس طرح کی بھی ان کی جو ہے وہ یہ کیٹاگریز ہیں، وہ صرف ایک ہی عبادت کو سر انجام دینے کے لیے آ رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ایک تلبیہ سکھایا ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ فَأَحَلَّ بِالتَّوْحِيدِ، اللہ کے نبی نے توحید کا تلبیہ کہا جس کے اندر توحید کی دعوت ہے۔ جب حاجی حج کی ابتدا کرتا ہے تو وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمہ، تو یہ جو ہے وہ توحید کی سب سے پہلی جو ہے وہ ایک ندا ہے جو حاجی اپنی ابتدا کی، اس فریضے کی ابتدا میں اس کو بلند کرتا ہے۔ تو سب سے بڑا حقیقی اور سب سے بنیادی طور پہ جو مقصد ہے اس حج کا، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی الوہیت کو، اللہ کی ربوبیت کو، اور اللہ کے اسماء و صفات کو جو ہے وہ اس کو بیان کرنا، اور اس کا جو ہے وہ اس کی تشہیر کرنا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، جس طرح میں نے کہا معاشرے میں
ہمارے بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جو احساسی کمتری کا شکار آپ انہیں سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں، لیکن ان کا یہ خیال ہے کہ یہ حج صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو مکہ چلے گئے یا جن کو اللہ نے مال دیا ہے. اس وجہ سے وہ پھر اس حج کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو حکمت ہے، وہ ایک فلسفہ ہے، اس سے بے خبر رہتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر وہ احساس اس طرح ٹوٹ چکا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے جاؤں گا، پتہ نہیں کب نصیب ہوگا. اسی لیے وہ حج کو ایک طرح سے عبادت تو سمجھتے ہیں، لیکن عبادت وہ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے. تو کیا یہ حج ہم ایسے لوگوں کے لیے بھی کوئی میسج لے کے آتا ہے، کوئی پیغام لے کے آتا ہے؟ جی، حج جو ہے وہ اس میں جو اللہ رب العالمین نے دروس رکھے ہیں، اس کے مقاصد جو ہیں وہ صرف حاجی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس فریضے کے اندر اتنے دروس اور اتنے اسباق ہیں کہ جو غیر حاجی کے لیے بھی وہ بھی حاصل کر سکتا ہے. ان میں سے سب سے پہلا درس جو ہمیں اس عبادت سے، اس فریضے سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ عبادات جتنی بھی ہیں وہ توقیفی ہیں، ان میں عقل اور رائے کا جو ہے وہ کوئی عمل دخل نہیں. یعنی وہ جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دی گئی ہے اسی طرح اس عبادت کو اگر انجام دیا جائے گا تو وہ عبادت قبول ہوگی اللہ رب العالمین کے ہاں. اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے حجۃ الوداع میں آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی ھذا، کہ مجھ سے جو ہے وہ اپنے حج کے طریقے سیکھ لو. اگر اس میں عقل اور رائے کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا تو آپ کہتے ٹھیک ہے جیسے جس کا دل چاہے وہ عبادت کرے، جیسے مجھے دیکھ رہے ہیں بس ٹھیک ہے وہ انداز. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حج میں اپنی طرف سے بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو دن مقرر ہیں، جس دن میں جو عمل کرنا ہے، اسی طرح عام زندگی میں بھی انسان بالکل ایسے باقی عبادات میں بھی ایسے ہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. آپ جانتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں، وہ یہ ان کا ایک نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس فلاں حدیث کو عقل نہیں مانتی، فلاں عبادت اس میں جو ہے وہ یہ عقل نہیں مانتی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو مومن جو ہے اس کو جو ہے وہ عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، سمعنا واطعنا. جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جاتا ہے تو پھر مومن کے لیے کہ اس پہ عمل کرے. وہ بات عقل مانتی ہے، عقل جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی. اور حقیقت بات یہ ہے کہ صحیح عقل جو ہے وہ کبھی صحیح دین کے خلاف نہیں ہو سکتی، صحیح حدیث کے خلاف نہیں ہو سکتی، اور نہ صحیح حدیث جو ہے وہ صحیح عقل کے جو ہے وہ مخالف ہے. بلکہ جو ہے وہ جو عقل یہ کہتی ہے کہ یہ حدیث جو ہے یہ اس کو عقل نہیں مانتی، وہ اس کو اپنی عقل کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ دین جو ہے یہ عقل کے مخالف نہیں ہے، دین کے عقل کے منافی نہیں ہے. جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ انہوں نے کہا کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین عقل کا نام ہوتا، عقل کے دین تابع ہوتا، تو جو ہم موزوں پر مسح کرتے ہیں، جرابوں پر مسح کرتے ہیں، یہ اس کے نیچے ہم کرتے، پاؤں کے اوپر کیوں کرتے ہیں؟ حالانکہ گندگی نیچے لگی ہوتی ہے، لیکن ہمیں حکم اس کے اوپر کرنے کا دیا گیا ہے. تو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ توقیفی ہیں، اس میں عقل اور رائے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں جو ہے وہ اس کو مشروع کرنا وہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اس کے شارع اللہ رب العالمین ہے. تو جیسے اس میں آپ دیکھتے ہیں حج کے اندر کیسے وہ ایک منظم طریقے سے جو ہے وہ ایک حاجی جو ہے وہ طواف کرتا ہے، اس کے بعد پھر مینا میں جاتا ہے، اس کے دن خاص ہیں، اس کی مدت خاص ہے، اس کے جو ہے وہ تعداد جو ہے وہ کینکریاں مارنے کی تعداد خاص ہے، طواف کے چکر کی جو ہے وہ چکر لگانا اس کی تعداد جو ہے وہ خاص ہے. اس طرح صحیح کے جو چکر ہیں ان کی تعداد معین ہے، محدود ہے. اس میں اگر اضافہ کر دیا تو یہ ایسے جیسے آپ اس عبادت میں کمی بیشی کر رہے ہیں، یعنی آپ 7 کی بجائے 8 چکر نہیں لگا سکتے، اس طرح صحیح کے 7 چکروں کی بجائے آپ 8 نہیں لگا سکتے. اور اس طرح جو کینکریاں جو آپ نے جیسا کہ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جب جمرات میں وہاں پہنچتے ہیں تو ان کی عقل یہ کہتی کہ یہ شیطان ہے. اب اس شیطان پہ غصہ نکالنا چاہیے، اس نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو گمراہ کیا، یا ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام، جیسا کہ وہ ان کے ذہن میں اس مختلف جو ہے وہ اشکالات، شبہات ہیں. تو وہ پھر وہاں سے جب پتھر چنتے ہیں اس جمرات کو مارنے کے لیے تو پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے بڑا پتھر اٹھایا جائے. اور کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جذباتی ہو کر جو ہے وہ جوتے مارنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ دین جو ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ جیسے جس کے دل پہ جس طرح آئے، جس طرح انسان کی رائے یا جیسے وہ ایسے انسان کرتا جائے، نہیں، بلکہ دین جو ہے عبادات توقیفی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی لیے جو ہے وہ آخری حجۃ الوداع میں درس دیا ہے، فرمایا کہ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، شاید میں آئندہ سال تمہیں نہ. اچھا، یہاں سے پھر آپ آگے بات اپنی کنٹینیو جاری رکھیں، لیکن میں یہاں پہ ایک مہمان کال پہ ان کو لینا چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں بات جاری رکھیں، معذرت. جی، تو یہ جو ہے وہ سب سے پہلا درس ہمیں یہ ملتا ہے اس فریضہ حج سے. دوسرا جو ہمیں اس فریضہ حج سے درس ملتا ہے، یا جو غیر حاجی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، وہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یوم عرفہ کا روزہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مشروع کیا ہے اس کے لیے کہ جو حج میں نہیں جا سکتا
اور اس روزے کی فضیلت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ آپ نے بیان فرمائی کہ یہ جو ہے وہ اس سے پہلے جو 1 سال ہے اس کے گناہ یہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. اور یعنی یوم عرفہ کا جو روزہ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے یہ غیر حاجی کے لیے ہے جو حج کے سفر کے لیے حج میں نہیں آ سکتا, تو اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزے کی جو ہے مشروعیت بتائی ہے کہ تم روزہ رکھو تاکہ تم جو ہے اس عبادت میں. کال لینا چاہتا ہوں میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سلیم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. سلیم شاہ جی یار وہ بول رہا ہوں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں سر. بہت مہربانی جناب. سر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ جو حج کا ابھی سیزن ہے اور حاجی مدینہ میں مکہ میں جا چکے ہیں, یہ حج صرف ان حاجیوں کے لیے ہے یا اس میں ہمارے معاشرے کے دیگر افراد کے لیے بھی کوئی سبق ہے, کوئی پیغام ہے, کوئی میسج ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم یہ بات ہے کہ حج تو اللہ نے فرض کر دیا ہر مسلمان پر جی, لیکن وہ مسلمان جو سکھا سکتا ہے, اصل میں حج کیونکہ دور بھی پڑتا ہے, اس کے لیے سفر بھی کرنا پڑتا ہے. علماء نے یہ کہا ہے کہ جس آدمی کے پاس زیادہ اور راحلہ ہو تو وہ سفر کر دے. لیکن یہ ہے کہ جو آدمی بھی حج کے لیے جاتا ہے تو ان کو باقی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہمیں دعا میں یاد فرمانا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود عمرے کے لیے جا رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں عمرے کے لیے جاتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا خاص فی دعوات کا, بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتا ہے کہ مجھے اس کلمہ سے اتنی خوشی ہو گئی کہ اسلام کے بعد اس سے زیادہ خوشی اسی کلمے پر ہو گئی ہے. اسلام کے بعد اسلام پر جو خوشی ہو گئی تھی وہ تو ہو گئی تھی, اس کے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے پر. اور اس سے اب ظاہر ہے کہ یہ ایک سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہر حاجی جو حج کے لیے جاتا ہے تو ان کو یہ کہہ دیتا ہے کہ دوسرے لوگ کہ بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر دینا وہاں پر. جی, تو یہ اس میں تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے اس وقت مسلمان بہت سارے مسائل کی شکار بھی ہے. جی جی, چنانچہ جو پوری دنیا سے مسلمان وہاں پر حج کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں پر اللہ سے دعا مانگتے ہیں, تو ان میں سے ایک مسلمانوں کی اجتماعی مشکلات کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. جی, یہ تمام مسلمانوں کا حق بن جاتا ہے اس طریقے سے. اچھا, یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ جو حاجی گئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. دیگر مسلمانوں کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. بالکل جو چلیں انشاءاللہ سر سلیم بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران دعا کرتے ہیں. جی, 11 جمعہ کے دوران جو دعا کرتے ہیں تو یہ خاص دعا کی خاص جگہ ہے. جی, اس میں دوسرے مسلمانوں کو بھی یاد کرتے رہیں اور دوسرے مسلمانوں کی مشکلات کو بھی دور کرنے کے لیے دعا کرتے رہے. اللہ سر سلیم صاحب کی دعا کو قبول فرمائے گا. آمین آمین. سر سلیم صاحب وہ تو ان سے ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں اور دیگر مسلمانوں کو امت مسلمہ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے, لیکن یہ جو ایک مجموعی طور پر یہ عبادت ہے اور اس عبادت کے اندر جو مناسک ہیں, جو ارکان ہیں, ان سے ہمارے معاشرے کو کیا درس ملتا ہے؟ اس میں یہی ہے کہ مومن بندہ صرف یہی بات کر دیتا ہے کہ باقی یہ چیزیں اگرچہ ہمارے معقول نہیں ہے. جی, ایک بیت اللہ کا مکان ہے اس کا طواف کرنا ہے, جی, یا ایک جماعت ہے اس کو مارنا ہے, کنکریاں مارنا ہے, جی, یا رکوع پہ رفع. اس میں صرف یہ مومن کے 2 باتیں ہیں. ایک تو مومن بندہ جتنے بھی پوری دنیا سے جو آ جاتے ہیں تو وہ سب مسلمان توحید کے نعرہ لگاتے ہیں, لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. حالانکہ اپنے گھروں میں کبھی کسی کو پکارتے, کبھی کسی کو پکارتے ہیں, لیکن وہاں پر ایک نائی کو پکارنا لبیک اللہم لبیک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا لباس بھی ایک جیسا ہوتا ہے. جی, بادشاہ ہو یا امیر ہو یا غریب ہو, جی, چاہے وہ ریشم پہننے والا ہو چاہے وہ خدر پہننے والا ہو, جی, جی, وہ سب کے سب ایک ہی احرام ہے, دو چادروں میں ملبوس ہوتے ہیں. آپ نے وہاں پر دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہیلی کاپٹر میں جو آدمی جاتے ہیں وہ بھی احرام میں ملبوس ہوتا ہے. جی, تو معنی یہی ہے کہ یہ دونوں اعتبار سے مومن بندہ یہی ثابت کر دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کو بچا رہتا ہوں. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ حج ہمیں دوسرے مسلمانوں کے لیے یہی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ حج ہمیں مساوات اور توحید کا ایک بنیادی درس دیتا ہے, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس درس کو ہم معاشرے میں لاگو کرتے بھی ہیں یا نہیں؟ معاشرے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ جب حاجی جب حج کرتا ہے واپس آ جاتا ہے, جی, اس کی ذمہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی اس نے پورے جو ہے وہ حج کے دوران اپنے گناہوں سے توبہ کیا ہوا ہوتا ہے, جی, اور اپنی جو ہے وہ اپنے عمل
किबला को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़रूरी यही है कि जो जिम्मेदार लोग हज के लिए जाते हैं, पाबंदी बात जाते हैं, तो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करें, खुद भी करें और दूसरों से भी कराएं। तो यही है कि ये अपने मुआशरे को भी दुरुस्त करे और अपने गरीब मिस्किन की मदद भी करे और अपने गरीब मिस्किन के इज्तिमाई जो मुश्किलात है उसको भी दूर करने की कोशिश किया करे। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर सलीम साहब आपका, बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नवाजिश आपकी। अच्छा फवाद साहब आप अपनी बात कर रहे थे। जी, तो हम बात कर रहे थे कि हज में जो हज पे इस सफ़र पे इस फरीज़े को अदा करने के लिए नहीं आ सकता, उसके लिए क्या दुरूस हैं इस हज में। तो ये हम सबसे पहली बात जो है वो इबादत, हमने कहा कि इबादत तौक़ीफ़ी हैं, इसमें अकल और राय को जो है वो किसी किस्म का अमल जिस तरह हम हज में 7 से 8 चक्कर नहीं लगा सकते, इसी तरह हम मसलन इबादत में और जितनी भी शरीयत ने हमारे ऊपर अवामिर नाफिज किए हैं उसमें हम अपनी तरफ से कुछ यानी नहीं कर सकते। जी, इसमें मैं एक हदीस जो है वो ऐड करना चाहूँगा। हदीस जो है वो मुस्तदरक हाकिम के अंदर मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो इस हदीस के उनके मुतालिक हदीस है, तौक़ीफ़ी है उन पे। वो एक दिन जो है वो कूफा की मस्जिद में दाखिल हुए। तो अब आप जो है वो जानते हैं कि अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहना जो है वो इसमें कोई ऐब नहीं है, बल्कि ये अफजल है, ज़िक्र है अल्लाह रब्बुल आलमीन का। लेकिन वो मस्जिद में जब दाखिल हुए तो क्या देखा कि लोग हल्का बनाकर जो है वो खजूरों की गुठलियों पर जो है वो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अकबर जो है वो ये जिक्र का तरीका उन्होंने इख्तियार किया हुआ और वो जिक्र कर रहे हैं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जब मस्जिद में दाखिल हुए तो देखा कि एक अजीब तरीका इन्होंने इख्तियार कर लिया है जिक्र करने का, इज्तिमाई जिक्र का ये अजीब तरीका है। गुस्से में आ गए हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद और कहा कि तुमने ये जो है वो तरीका जो ईजाद किया है, ये अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो कफन वो भी जो है अभी पुराना नहीं हुआ, और अभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन जो है वो घर में मौजूद हैं और आपके असहाब जो हैं वो अभी जिंदा हैं और तुमने उनकी मौजूदगी में ये काम शुरू कर दिया है। और कहा कि तुम ये हर जो गुठली जिसके ऊपर तुम ये जिक्र कर रहे हो ऐसे समझे जैसे तुम अपने गुनाह शुमार कर रहे हो। तो अब जिक्र करना ये कोई ऐब वाली बात नहीं है, बल्कि अफजल है और हमें जिक्र का हुक्म दिया गया। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करना चाहिए और जब भी हमें फुर्सत मिले, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आप जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र जो है वो काना यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी, अपने हर वक्त में जो है वो शब रोज़ में जो है अल्लाह का जिक्र करते थे। तो लेकिन तरीका जो है वो जो है वो सुन्नत के मुताबिक नहीं है, वो जो है कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद का उनके ऊपर जो है वो बोलना और गुस्सा करना, उसका सबब और वजह उसकी ये थी कि वो सुन्नत के मुताबिक नहीं था, और वो जो एक कायदा है कि इबादत तौक़ीफ़ी है, इसमें अकल और राय के जो है वो कोई अमल दखल नहीं है, उसके खिलाफ था। तो इसलिए उन्होंने वो जो है वो वहाँ उनको डांटा और बाकायदा उनको ये इतनी सख्त उनके ऊपर जो है वो कलाम की। जी अच्छा, एक तो ये हो गया इबादत तौक़ीफ़ी हैं, इसमें अकल राय की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन दूसरी कुछ बाज़ ऐसी चीज़ें हैं, मसलन मुआशरे में बाज़ लोग ये कहते हैं कि हज हाजी के लिए है, हमारे लिए नहीं। ये तो मैंने पहले भी अर्ज़ किया, लेकिन इसमें जो दीगर अफराद हैं वो इस हज में कैसे शरीक हो सकते हैं? वो मैंने आपको बताया कि उसमें यौम अरफा का रोज़ा है, उसकी फजीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की। उसके अलावा जो है वो जिन कामों से उस हाजी को ना करने का हुक्म दिया गया है, उनसे रुकने का हुक्म दिया गया है, हमें भी चाहिए कि हम उन कामों से रुकें। मिसाल के तौर पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में जो है वो कहा फला रफ़सा वला फसूका फिल हज, कि वो हज में जो है फिस्को फजूर ना, उसको गाली गलोच, लड़ाई झगड़ा ये ना करे वहाँ। तो ये जो है वो सिर्फ हज के अंदर नहीं है, बल्कि इसका हुक्म आम है, इसका हुक्म आम है, आम हर मुसलमान के लिए जो है वो ये हुक्म है कि कोई भी मुसलमान, क्योंकि मुसलमान जैसा कि हदीस के अंदर मौजूद है कि एक मुसलमान जो है वो लान तान करने वाला नहीं होता, बल्कि जो है वो मुसलमान जो है वो मुहज़्ज़ब होता है, उसके अंदर एक तहज़ीब होती है। इस्लाम हमें तहज़ीब सिखाता है, और ये फ़रीज़ा हज जो है इससे हमें दर्स ये मिलता है कि हमें भी जैसे हाजी को इन उमूर से, ये फ़िस्क़ व फ़ुजूर से मना किया गया है, ऐसे जो हज पे नहीं आया उसको भी चाहिए कि वो इससे बिलौला बचे, इससे दूर रहे, इन चीज़ों से इज्तिनाब करे। क्योंकि मुसलमान जो है उसके जो है वो ये लायक नहीं, उसकी शान नहीं कि वो एक मुसलमान होकर जो है फ़िस्क़ व फ़ुजूर, और फिर इस इबादत के अंदर तो बिलौला जो है वो ये ताकीदन मना किया गया है। इस ये नहीं कि वो आम बंदे के लिए, आम मुसलमान के लिए ये मना नहीं है, ये तो सिर्फ ताकीद के लिए है कि जो हज में आए वो बिलौला इससे बचे, क्योंकि वो इस इबादत के लिए आया है और उसके साथ दीगर मुसलमान भी शरीक हैं। तो दूसरे मुसलमान जो उसके साथ शरीक हैं उनको तकलीफ़ ना दे, उनके साथ लड़ाई ना करे, उनको जो है उनको गाली गलोच ना दे। तो ये ताकीदन है, ना कि ये खसूसियत है हाजी की। अच्छा, एक हाजी साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद हैं, उनको लेते हैं फिर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व जुनैद साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी जज़ाकल्लाह जी, शुक्रिया। नवाज़िश आपकी। आप अभी मक्का में हैं सर, आपके तासुरात क्या हैं? हज के अयाम हैं, अब ये मक्का में लोग आए हैं, रश भी होगा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत एक तो अल्लाह ताला की सबसे पहले मेहरबानी कि हमें इस मुकद्दस फरीदे का मतलब चांस मिला। अल्लाह ताला ने हमें चांस दिया कि हम लोग आए हैं वहाँ से। जी तो बाकी ये है कि जो कुछ अरेंजमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छे हैं और सब कुछ अच्छा जा रहा है अभी तक। अच्छा, तो अभी तक आपने ये हज का जो सफ़र है, अभी आप आए हैं, अभी तक आपने इस सबक यानी इस सफ़र से क्या कितना कुछ सीख लिया है? ज़ाहिर बात है आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया, एक नया माहौल आया होगा, सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। आप अभी तक क्या सीख चुके हैं? तो सबसे पहली चीज जो इस सफर में यानी कि जो एक दर्श भी मिला है जो हमारे घर वालों की तरफ से या हमारे उलमा की तरफ से, वो ये है जी और जो अभी तक वो फील भी किया है वो ये है कि जी सब्र का दामन जो है ना वो हाथ से नहीं छूटना चाहिए। बेहतरीन। किसी भी मामले में हर चीज में बर्दाश्त जो है वो अवलियत है जी अपने तमाम मामलात के लिए। जी तो यानी कि जितना बड़ा जो मजमा है उसमें लाजमी सी बात है कुछ ऐसे अवामिल या जी जी काम हो जाते हैं जी। जिससे बंदा जो है ना मतलब तैश में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है। तो बात वही है कि इन तमाम अवामिल के पेश नजर जो हिकमत अमली होनी चाहिए किसी भी इंसान की जो हज पे आए, जी। वो यही है कि यार वो सब्र जो है ना वो हाथ से ना जाने दे। अच्छा, एक तो क्योंकि ये तबीयतें नहीं मिलती इंसानों की यहाँ पे एक दूसरे से, और माहौल ऐसा है, कई चीजें हैं जो कि तबीयत के बरक्स है, लेकिन बर्दाश्त करनी है उन चीजों को। अच्छा, एक तो अजीम पैगाम आपको ये मिला कि सब्र का दामन कभी भी हाथ से न छूटे। दूसरी बात यह है कि अभी आप वहाँ पे हैं, मुख्तलिफ़ लोग हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक के हैं, मुख्तलिफ़ रंग व नस्ल, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के लोग हैं। तो ये मुसावात का कैसे आप देख रहे हैं? आपने कभी इस तरह का मंजर पहले देखा था ज़िंदगी में या नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हर रंगो नस्ल और हर जात पात के लोग जो है ना वो अल्लाह ताला ने अपने इस मकाम पे इकट्ठे कर लिए हैं। जी। तो यानी कि ये बिल्कुल एक हैरान कुन चीज है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यानी कि जो हम देख रहे हैं कि यानी कि ऐसे इंसान मतलब जो कि हर दुनिया के हर नुक्कड़ से उठ के आके यहाँ पे आगे इकट्ठे हो गए हैं जी। और एक अल्लाह की वादानियत के लिए हम लोग इकट्ठे हो गए। अच्छा। और एक मसावात का दर्स है। अच्छा, अभी जी 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 मुसावात का ये दर्स है तो बंदे की ज़ाहिर बात है आपके दिल में ये ख्वाहिश आई होगी कि जिस तरह ये मुसावात यहाँ पे हैं, ये हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी हों, दीगर जो उम्मती मुस्लिमा के अंदर, क्या ये ख्वाहिश दिल में आती है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, ये कबूलियत है मामलात में। तो अल्लाह ताला ने हमें जो यहाँ पे इकट्ठा इस तरह किया है, जी। तो जाहिर बात है हमारा ये जो मसावात का जो भाईचारे का माहौल है ये कम अज कम मुसलमानों में पूरी दुनिया में कायम हो, और जब तक ये कायम नहीं होगा हम दोबारा जो है अपना मकाम नहीं हासिल कर पाएंगे। नहीं कर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अभी आप मसलन अल्लाह ताला करे कि आपका हज के अयाम खैर व आफ़ियत से गुज़रे और इस इबादत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल करे, लेकिन मसलन अगर आप यहाँ से वापस जाएंगे तो आप क्या मैसेज लेके जाएंगे बुनियादी तौर पे वहाँ पे मुआशरे में, अपने मुआशरे में? क्या आप इस मैसेज को, ये मुसावात का है, सब्र का, इसको फैलाने का आप इरादा है या नहीं? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। अगर दीनी मामला में देखा जाए तो वो भी, और अगर मुआशरती मामला में देखा जाए वो भी जी। तो इन दोनों मामला में एक आइडियल मुआशरा देखने को मिला है पहली दफा। तो इन दोनों के मामला में ना इंशाल्लाह यही है कि यार वहाँ जाके ना कम से कम इन चीजों की तबलीग जरूर की जाए कि हिदायत का मामला अल्लाह ताला पर है। अच्छा, तो आपके कुछ दोस्त अहबाब भी बने होंगे मुख्तलिफ ममालिक से, दीगर लोगों के तासुरात क्या हैं? यानी आपस में भाईचारे मोहब्बत का क्या मंजर आप देख रहे हैं? मेरी यहाँ पे हरम में यानी ज्यादातर जो बातचीत हुई है वो हुई है इंडियन फैमिली के साथ, जो इंडियन। अच्छा, जी। तो वो यानी कि हम लोग तो फिर भी एक मुसलमान माशरे पाकिस्तान में बैठे रहते हैं जी। तो उन लोगों के लिए ये हमसे भी बढ़ के जो है ना वो मतलब हैरान कर देने वाला मौका है जी, बहुत सारे मामलात में। जी जी। तो वो मैंने जो फील किया वो यही फील किया कि वो लोग भी बताते खुद यहाँ के बहुत उन्हें खुशी मिली है इस चीज की कि यार कितना बड़ा मुआशरा और इतना मुसलमानों का बड़ा इज्तिमा है
کائنات میں سب سے مطلب جو سب سے بڑا قرار دیا گیا ہے. جی تو آپس میں جو معاملات ہیں وہ جس طرح یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ برت رہے ہیں, اگر ہم اپنے محلہ معاشرہ اور اپنے ملک میں برتیں تو ان کی برکات سے انشاءاللہ جو ہے ہمیں بہت کچھ ملے گا اللہ کی طرف سے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے آپ دعائیں کرتے ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول کرے. امتی مسلمہ کا کبھی ذہن میں خیال آتا ہوگا تو کیا یعنی دعاؤں میں کیا کیفیت ہوتی ہے جب امت کی حالت زار بندے کے دماغ میں آتی ہے, مثلا شام میں ہے, فلسطین میں ہے, کشمیر میں ہے, امت کی یہ صورتحال جب آپ کے ذہن میں آتی ہے تو کیا کبھی دعاؤں کا کیا ہے آپ نے اہتمام؟ جی بالکل بالکل بالکل. امت مسلمہ کے لیے بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو ایک جسم نہیں سمجھیں گے نا پورا امت مسلمہ, جی 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 تو اس وقت تک جو ہے ہمارے معاملات کمپلیٹ نہیں ہو سکتے. اگر میں یہ سمجھوں کہ یار میں پاکستانی ہوں, مجھے نہیں اس سے فکر پڑتا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, تو میں ایک مسلمان ہی نہیں ہوں پراپر. جی تو بات وہی ہے کہ جو ہمارے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں غیر مسلموں کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر, تو اس کے لیے دل میں درد و جذبہ اور ہاتھوں اور دل و دماغ میں دعائیں جب تک نہیں ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس حالت پر رحم کرے اور ہمیں ایک جھنڈے کے تلے ایٹ لیسٹ جمع کر لے, تاکہ جو ہے نا ہمیں ان کفار کا منہ توڑ جواب دے سکیں ان کے حملوں کا, اور جو ہمارے اوپر یلغار کیے ہیں ان لوگوں نے. تو بات ہے وحدانیت کی اور اس کے علاوہ ایک جھنڈے کے نیچے اکٹھا ہونے کی. تو جب انہیں بھی پتا ہے کہ ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور اسی بکھرے ہوئے پن کا وہ فائدہ لے رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ ہمیں اکٹھا کر دے, ہمیں جو ہم فرقہ بندی ہے اس سے آزاد کر دے اور ایک جھنڈے پر اکٹھا کر دے, محمدی جھنڈے کے نیچے. تو جب تک وہ نہیں ہوگا معاملہ تو ہمارے یہی معاملات رہیں گے. باقی اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہیں ہر وقت کرتے ہیں. چلیں جی, اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے. اور ایک میری بھی یہ گزارش ہے کہ امت مسلمہ کے لیے خاص دعائیں کریں. آپ ان بابرکت ایام میں اس عزت والے اور محترم مقام پہ موجود ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو مبارک بنائے. بہت شکریہ نوازش پروگرام میں شرکت کرنے کا. ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ ایک حاجی صاحب جن کے تاثرات آپ نے بھی سن لیے, میں نے بھی سن لیے. اتنے خوبصورت احساسات اور خوبصورت جذبات کہ ایک طرف تو دیکھیں ممالک کے ساتھ ہمارے بارڈریں لگی ہوئی ہے, ایک طرف دیواریں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں, ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا, اپنے مسلمانوں سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے. لیکن شاید اللہ رب العزت نے اس عبادت کو اس لیے فرض کیا ہے کہ کبھی مسلمانوں کی وحدت ختم نہ ہو جائے. اور ہر سال اس حج کا یہ ایک مظاہرہ, یہ جو اجتماع ہے, یہ ہمیں یہی درس دے رہا ہے کہ لاکھ ہمارے اور دیگر مسلمانوں کے بیچ میں بارڈر ہیں اور فاصلے ہیں, لیکن اللہ رب العزت ہمیں ضرور ملاتا ہے اور ملا رہا ہے. اور یہ حج ہمیں یہی میسج دے رہا ہے کہ مسلمان چاہے وہ کتنے بھی دور ہیں لیکن وہ ایک ہیں, متحد ہیں, متفق ہیں, ایک عبادت, ایک اللہ کو ماننے والے ہیں, ایک رسول کو ماننے والے ہیں, اور ایک کعبے کی طرف جو ہے نا وہ قبلہ رخ ہو کر عبادت کرنے والے ہیں. تو دیکھیں ایک حاجی کے احساسات اور جذبات سے ہمیں کتنا یہ احساس ہوتا ہے کہ اس عبادت میں یہ حاجی صرف اکیلے نہیں ہیں کہ یہ حاجی وہاں پہ گئے مکہ میں, انہوں نے اپنے احساسات جذبات کا اظہار کیا, بلکہ یہ میسج جس طرح انہوں نے کہا کہ یہ میسج میں اپنے معاشرے میں پھیلاؤں گا کہ صبر کا دامن نہ چھوٹنے پائے ہم سے, اور اسی طرح مساوات کا جو درس ہے, توحید کا یہ درس ہے, تو یہ میسج یہ بھی لے کے آئیں گے. لیکن ہم نے اس میسج تک خود بھی پہنچنا ہے, اس کو خود پڑھنا ہے, اس میسج کو سمجھنا ہے. بات ہماری چل رہی تھی پیغام اور فلسفہ حج کے حوالے سے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ حج صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو وہ یقیناً خوش نصیب ہیں, لیکن اس حج میں ہمارے لیے بھی بہت کچھ ہے. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کوشش کریں اور اس حج کا جو فلسفہ ہے اور پیغام ہے اسے سمجھیں اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں. ناظرین, یہاں پہ ابھی ہم لیتے ہیں, ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں ایک مذہبی سکالر مرکز الدعوہ اکیڈمی اسلام آباد سے ظہیر الدین صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظہیر الدین صاحب, آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اچھا سر,
آپ کو آپ کے ذہن میں ہوگا کہ خطبہ حجۃ الوداع جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا تھا کہ تمہارا خون اور تمہاری عزت ایک دوسرے کے اوپر اس طرح حرام ہے جس طرح اس شہر میں، اس مہینے میں اور اس جو 3 چیزیں ذکر کی ہے اس طرح ہے. تو یہ حج سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ امت جو ہے نا ایک دوسرے کے عزت کی اور ایک دوسرے کے مال کی، جان کی حفاظت کریں. اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جی بہت بہت شکریہ بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے حجۃ الوداع کے خطبے کی طرف اشارہ کیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر وہ حج کا یعنی ایک رکن کی ادائیگی کے بعد ایک جو حج کا جو رکن اعظم ہے جو وقوف عرفات ہے وہاں ارشاد فرماتے ہوئے اس مقام کا حوالہ دیتے ہوئے، اس مبارک ایام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے یہ مقام حرمت والا ہے، عزت والا ہے، اور جس طرح مسلمانوں کے لیے یہ جو ایام ہیں، حج کے ایام ہیں، وہ حرمت کے اور عزت کے اور شرف کے ایام ہیں، اسی طرح مسلمانوں کا خون، ان کی عزت اور ان کا جان اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنا دوسرے مسلمان پر اسی طرح فرض ہیں. یعنی ان کی حرمت اس طرح ہے جس طرح یہ حج کے ایام کی حرمت ہے اور اس مقدس مقام کی حرمت ہے. تو ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت یعنی مناسب موقع پر اپنے امت کو یہ پیغام دیا، اور ظاہر ہے وہ ایسا موقع تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اس دنیا سے یعنی تشریف لے گئے تھے. یعنی بڑے سطح پر ان کا ایک آخری خطبہ سمجھا جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جس طرح وہ ایک چارٹر ہم نے امت کو دے کے گئے تھے، اس میں مسلمانوں کی عزت کا، ان کی جان کا، ان کی آبرو کی حفاظت کا انہوں نے یعنی خصوصی طور پر تذکرہ کیا. اچھا سر ظہیر صاحب، یہ دیکھیں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ تمہارا خون اور تمہارا مال ایک دوسرے کے اوپر، تمہاری عزت اس طرح حرام ہے کہ جس طرح یہ دن ہے، یہ شہر ہے، اور یہ تیسری چیز کون سی؟ مہینہ ہے. ہاں، 3 چیزوں کا ذکر کیا، اور ایک طرف خون مسلم کے حرمت کا ذکر کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خون مسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہمیت دی ہے، تو یہ ایک پیغام ہمارے معاشرے میں کتنا یہ ہم اس سے کچھ سیکھ چکے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام تو واضح ہے، اور اسلام کے جو احکامات ہیں یعنی قرآن اور سنت اور دیگر ہمارے اس کے تعلیمات کی روشنی میں مسلمان کی خون کی جو حرمت ہے اس پہ اسلام میں سب سے زیادہ احتیاط کرنے کا زور دیا ہے. دیکھیں ہر چیز میں یعنی انسان جو ہے افراد و تفریق کا شکار ہو سکتا ہے، انسان سے گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں، انسان سے غلطیاں بھی سرزد ہوتے ہیں، مگر خون مسلم جو ہے، خون بہنا جو ہے، یہ بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. اور یہ کہ جس کا قرآن کی آیت ہے کہ جس نے ایک انسان کو کا خون بہایا، اس کو قتل کیا، جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا. اس میں تو انسان کا ذکر ہوا ہے یعنی عام طور پر، اور مسلمان کے خون کی تو کیا بات ہے. یعنی مسلمان یعنی ایک کسی مسلم کا خون بھی جو ہے وہ ناحق بہانا جو ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اس کو انسانیت، پورے انسانیت کا قتل قرار دیا گیا ایک انسان کے قتل کو. تو مسلمان کے خون کی حرمت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں کر سکتا انسان کہ بھئی وہ اس میں، اور خصوصاً ایک مسلمان کے لیے جو یہ قرار دیا گیا ہے کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کا خون اس پر حرام ہے، اس کا مال غلط طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر سکتا، اس کی آبرو کی حفاظت اس پر لازم قرار دیا گیا. دیکھی جائے کہ آپ بندہ جو ہے وہ اس کے خون کو ہی اپنے لیے جو ہے وہ حلال سمجھے، یا اس کو جو ہے انسان کسی مسلمان کو نقصان پہنچائے، اس کو قتل کرے. یہ اسلام میں بہت بڑا جرم ہے. اچھا ظہیر صاحب، مسلمانوں نے ظہیر صاحب دیکھیں، معذرت، ایک طرف تو اسلام ہمیں یہ درس دے رہا ہے جس طرح ابھی آپ نے بھی اس کے بارے میں فرمایا، لیکن دوسری طرف ہمارے معاشرے کی جو حالت زار ہے وہ کچھ اور دکھائی دے رہی. تو ہم یہ حج کا یہ جو عظیم پیغام ہے، حرمت مسلمان کی عزت اور اس کے مال اور اس کی جان کی حفاظت کی جو حرمت ہے،
اس پیغام کو معاشرے میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں اور اس معاشرے میں اس کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہمیں تو اسلامی تعلیمات کی طرف ہی رجوع کرنا پڑے گا. قرآن و سنت میں جو تعلیمات، جو ہدایات ہمیں دی گئی ہیں، اس میں ہمیں یہی بتایا گیا ہے کہ بھئی ہم اعتدال سے کام لیں، ہم جو ہے وہ اپنے عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے دینی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیں، فتنے تو ہر دور میں اٹھتے ہیں، اور آج کل کے دور میں جو بہت بڑا فتنہ ہے کہ کچھ مسلمان جو ہے دوسرے مسلمانوں کے بارے میں یعنی اتنی اس کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں کے خون کو جو ہے وہ جائز سمجھتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں. یہ تو حد درجہ جو ہے وہ اسلامی تعلیمات سے یعنی ناسمجھی کا مظاہرہ ہے. یعنی بالکل اسلامی تعلیمات میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یعنی کسی انسان کو، کسی گروہ کو آپ یہ حق کیسے دے سکتے ہیں کہ وہ دوسروں کے بارے میں فیصلہ کرے کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے ہیں، لہذا ان کا خون جو ہے ہمارے اوپر حلال ہو گیا ہے، ان کو کسی طریقے سے بھی ہم قتل کر سکتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اسلامی تعلیمات میں تو ایسی کوئی تصورات کی گنجائش نہیں ہے. اور ظاہر ہے فتنے ہر دور میں اٹھتے ہیں، اور ہمیں حکمت کے ساتھ اپنے دینی تعلیمات کو ہی بنیاد بنا کے ان فتنوں کا مقابلہ کرنا پڑے گا. لوگوں کو جو ہے اسلام کی طرف دوبارہ لانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی. لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو سمجھانی پڑے گی، اگر کوئی سختی کرنے کی ضرورت ہے تو سختی کرنی پڑے گی، کیونکہ اسلام میں اس طرح کے افکار، اس طرح کے نظریات کی گنجائش نہیں ہے. تو خصوصی طور پر افراد اور گروہوں کو تو ہم کسی طرح پر اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں. اچھا، ایک سوال یہ ہے کہ یہ حج ہمیں اخلاقیات میں کیا سبق دے رہا ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات میں کن کن چیزوں کا اضافہ کر سکتے ہیں، اور جو برے اخلاقیات، جو بری عادتیں ہیں، اس کو ہم کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ یعنی آپ حج کے حوالے سے بات جی یعنی حج دیکھیں جس طرح ایک ہمیں صبر کا اور مساوات کا درس دے رہا ہے، تو ایک بری عادت مثلا ہمارے اندر، ایک معاشرے کے اندر ایک بری عادت ہے، تو اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یعنی حج سے ایک بہت بہترین روحانی اور عملی ٹریننگ ہے. انسان کو جو ہے چند دنوں کے لیے انسان جو ہے تمام دنیاوی امور سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ کی رضامندی اور اس کا قربت حاصل کرنے کے لیے مخصوص ایام میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق عبادات اور ذکر میں ہم مصروف رہتا ہے. تو یہ ایک ایسی تربیت ہے جس کے ذریعے انسان جو ہے وہ اپنے زندگی کے تمام پہلوؤں کو سدھار سکتا ہے. اس میں اس کی روحانی پہلو بھی ہے، اس میں اس کے اخلاقی پہلو بھی ہے، اس کے معاشرتی پہلو بھی ہے. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بھئی یعنی حج کا جو عملی مظاہرہ ہے کہ سال میں ایک مرتبہ دنیا کے کونے کونے سے مسلمان ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، ایک ہی لباس، ایک قسم کے لباس پہنتے ہیں، سب ایک ہی کیفیت میں ہوتے ہیں، اور چند دن جو ہے پورے دنیا کے مسلمان جنگ و نسل، زبان اور علاقے کے فرقوں کو مٹا کر چند دن اکٹھے گزارتے ہیں اور امت ہونے کا ایک یعنی عظیم شان مظاہرہ کرتے ہیں. تو اس یعنی مظاہرے سے ہم اپنے اخلاقی جو پہلو ہے اس کو بھی سدھارنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دوسروں کے تجربات سے، کیونکہ حج میں تو تمام دنیا سے لوگ آتے ہیں، بجائے یہ کہ ہر بندہ اپنے اپنے سرکل میں قید رہے، وہ دوسرے ممالک سے آنے والے جو حجاج ہیں ان کے ساتھ ملے، ان کے تجربات سے وہ حاصل کر لے. وہ اپنی روحانی تربیت کے لیے، اپنے اخلاقی تربیت کے لیے کن کن یعنی پہلوؤں پہ زیادہ زور دیتے ہیں، ان کے تجربات سے بھی ہم کر سکتے ہیں. پھر وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے حج میں، جو للہیت کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے انسان یہ احساس کرے کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب حاجی صحیح طریقے سے حج ادا کر کے واپس اپنے گھر کو آتا ہے تو جیسے وہ ماں جیسے ابھی وہ اس کی ماں نے اس کو جنا ہے، یعنی وہ بالکل جس طرح پیدا ہوتے وقت جس گناہوں سے وہ پاکیزہ اور یعنی صاف تھا، حج کے بعد صحیح یعنی انداز میں بندہ جو حج کرنے کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہوتا ہے. تو پھر بندے کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ اب میری اخلاقی جو غلطیاں ہیں اس میں کوئی کمی بیشی ہے تو اس سے مجھے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. یعنی یہ حج جو ہے اس کا بہت ہی اچھا مظاہرہ ہے. بہت شکریہ ظہیر الدین صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کا، نوازش آپ کی. اچھا فواد بھائی، جس طرح وہ ایک حاجی کے تاثرات ہم نے سن لیے، ان کے احساسات اور جذبات، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ نے کیا ابھی تک کیا ایک وہ بڑا سبق ہے جو آپ نے سیکھا ہے اپنے اس سفر میں،
تو انہوں نے جب سب سے پہلی چیز کا ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ صبر کا مظاہرہ یا صبر کا دامن جو ہے نا وہ پکڑے رکھنا اور اس چیز کا. تو یہ حج ہمیں صبر کا کس طرح مظاہرہ اور کس طرح ہمیں صبر کا کیسے درس دیتا ہے؟ جی وہ کس وجہ سے انہوں نے یہ جواب دیا کہ صبر کا میں نے کچھ سیکھ لیا؟ یہ حج کے اندر جو ہے وہ ہر مسلمان کے لیے جو ہے وہ اور مسلم معاشرے کے لیے جو ہے وہ صبر کا درس اس طرح ہے کہ یہاں مختلف علاقوں سے، دنیا کے مختلف کونوں سے، مختلف زبانوں کے مالک، مختلف عادات کے مالک اور جو ہے وہ مختلف ان کی عادات ہیں، یہ سارے ایک ہی مکان میں اکٹھے ہوتے ہیں. تو جب کہیں اجتماع ہوتا ہے یا کہیں اکٹھ ہوتا ہے تو اس کے اندر صاف ظاہر ہے کہ ہر انسان کی، ہر ملک کی عادت دوسرے ملک کے لوگوں سے مختلف ہیں، عادات اور رسومات اور یہ ساری چیزیں مختلف ہیں. تو اس کے سامنے بسا اوقات وہ جو دوسرے ملک کا یعنی اب مثلا ایک پاکستان سے ایک حاجی آیا، ایک دوسرے ملک سے آ رہا ہے، وہ اس کے سامنے بسا اوقات ایسا کام جو ان کے ہاں وہ عام معمول کے مطابق ہوتا ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہوتا، لیکن دوسرے ملک کا جو حاجی ہے یا دوسرے ملک کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاں وہ عیب سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ سامنے اس کے کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہاں اس کو کیا کرنا چاہیے کہ اس پہ صبر کرے. وہ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دے اور اس کو جو ہے وہ گالی گلوچ دینا شروع کر دے یا اس کو جو ہے کونیاں مارنا شروع کر دے، نہیں، بلکہ وہ اس طرح کے مختلف لوگوں کے اندر وہ جو ہے وہ رہنے کی اپنے آپ کے اندر عادت ڈالے. مختلف معاشرے کے لوگوں کے اندر مختلف عادات کے جو ہے وہ لوگوں کے اندر وہ ان کے اندر وہ اپنے آپ کے اندر ایسی عادت ڈالے کہ ان کو برداشت کرے، وہ ان کی عادات کو، ان کی غلطیوں کو، ان کی کوتاہیوں کو. تو اس سے انسان کو جو ہے وہ درس یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے اندر بسا اوقات ہر ایک کی دوسرے سے عادات مختلف ہوتی ہیں، اس کے جو ہے وہ اخلاقیات کے اندر کمی کوتاہی ہو جاتی انسان سے. تو وہ یہاں سے درس یہ دوسروں کو، مسلمانوں کو بھی اور آنے والے حاجی کو بھی یہ درس ملتا ہے کہ وہ صبر کرے اور ان چیزوں پر صبر کا مظاہرہ کرے. تو اگر وہ صبر نہیں کرتا تو پھر وہ صاف ظاہر ہے یہاں وہ اس چیز کا جو ہے وہ مصداق بنتا ہے یا وہ اس چیز کا ارتکاب کرتا ہے جسے ہمیں منع کیا گیا ہے کہ فسق و فجور نہیں کرنا، یہاں گالی گلوچ نہیں کرنی. تو اگر صبر نہیں کرے گا تو وہ گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اس سے وہ اپنا حج باطل کر بیٹھے گا، اس کا حج جو ہے باطل ہو جائے گا جس سے منع کیا گیا ہے. چلیں، بہت شکریہ. ناظرین، جس طرح حج میں فواد صاحب نے فرمایا کہ مختلف ممالک کے، مختلف طبیعت کے، مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسی حرکت کر جاتے ہیں جسے برداشت کرنا ہوتا ہے. یہی میسج ہمیں بھی ملتا ہے کہ دیکھیں ہم گھر میں رہتے ہیں، ایک پڑوس میں رہتے ہیں، معاشرے میں رہتے ہیں، گھر میں سارے ہمارے اپنے رشتہ دار ہوتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ ہم حج بھی کرتے ہیں، بعد میں جا کے پھر ہم اپنے بھائی کو برداشت نہیں کرتے، بہن کو برداشت نہیں کرتے، والد کی بات کو برداشت نہیں کرتے، والدہ کو برداشت نہیں کرتے، پڑوس میں کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے، معاشرے میں کسی کو برداشت نہیں کرتے. تو یہ جو برداشت کا ایک درس ہے، ایک سبق ہے، جس طرح ہم حج میں لوگ جا کے، حاجی جا کے مختلف ممالک کے، مزاج کے، مختلف طبیعت کے لوگوں کو برداشت کرتے ہیں، یہی میسج ہمیں بھی دیا جاتا ہے کہ دیکھیں جس طرح یہ حاجی برداشت کرتے ہیں اسی طرح آپ نے معاشرے میں برداشت کا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. ہماری بات چل رہی تھی پیغام حج اور حج کا جو فلسفہ ہے، اس کا بنیادی مقصد ہے، اس میں ہم کیسے شریک ہو سکتے ہیں. ایک طرف ہم دیکھیں ناظرین تو حج میں ایک رش اور ایک بہت بڑی بھیڑ اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں پہ پھر ایسے منظم طریقے سے ان کے سارے عبادات کو پائے تکمیل تک پہنچانا. تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو معاشرے میں ہم کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں یا کسی مسجد میں یا کسی جلسے میں جاتے ہیں تو اس چیز کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو رہی ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی میرے ساتھ مہمان ایک فون کال پہ موجود ہیں، فاروق درویش صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر فاروق درویش صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر خوش آباد. سر خوش آباد. اچھا سر، تاریخ اگر ہم دیکھیں، تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ میں ہمیں یہ چیزیں، یہ صفحات بہت زیادہ ملتے ہیں کہ کعبۃ اللہ اور بلاد حرمین کو تاریخ میں کئی بار جو ہے نا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے. ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ حج ہمیں اتحادی امت کا درس دیتا ہے، تو دوسری طرف بعض کچھ عناصر ہوتے ہیں جو اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح اب بھی کچھ ایسے عوامل ہیں یا کچھ ایسے عناصر ہیں جو بلاد حرمین کے درپے ہیں. کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے اس مذموم مقاصد میں کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟
میرے محترم آپ دیکھیں کہ سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے یقیناً میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا اور میرا مرنا سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ اب جب نبی رحمت العالمین محسن انسانیت قرار پاتے ہیں قرآن کی زبان میں، تو یہ خطبہ حج الوداع آپ نے عطا فرمایا وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اسلام کا پیغام محبت، اسلام کا پیغام امن جو ہے یہ کل انسانیت کا ایک منشور ہے اگر سمجھی جائے تو۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں اسلام کے پہلے بھی ہسٹری جو اگر آپ اس کا مطالعہ فرمائیں زمانہ قبل اسلام کے، اس وقت بھی کچھ ایسے جوہلا تھے کہ جنہوں نے پوری صحیح کی کہ کسی طریقے سے کعبۃ اللہ کو گرا دیا جائے، یہ یہاں کی جو مجاوری ہے اس کو ہتھیا لیا جائے، اسے پیسہ کمایا جائے۔ تو وہ تمام لوگ جو ہیں وہ کس طرح نابود ہو گئے، اس کا تو جو ہے واضح اعلان جو ہے وہ کلام اللہ کر رہا ہے نا خود۔ اب ابھی لوگ کے ہاتھوں سے میرے رب کائنات نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو آج بھی جو عناصر جو ہیں وہ اپنے شیطانی اور ابلیسی مقاصد لے کر اغیار کے کٹ پتلی بن کر اگر میدان میں ہیں، تو اللہ نے اپنے گھر کو حرمین شریفین کی جو حفاظت کا ذمہ ہے وہ خود لیا ہے۔ اس میں آپ کو مجھے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں صرف فکر اس بات کی ہے کہ اتحاد اسلام جو ہے، اتحاد عالم اسلام جو ہے وہ برقرار رہے، کیونکہ حج جہاں تک آپ کا موضوع تو حج ہے نا، تو اس حوالے سے دیکھیں تو حج جو ہے وہ تعصبات، نسل پرستی اور اختلافات اور جغرافی سرحدوں سے مابرا جو ہے وہ پیغام دیتا ہے، محدود ہونے کا نام ہی نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ حضرت اقبال کیا فرماتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا کوئی مسلمان بھائی بوسنیا میں مر رہا ہو، برما میں مر رہا ہو، کشمیر میں مر رہا ہو، یا وہ یمن کی سرحد پر کی کسی جو ہے وہ فتنہ گری کا شکار ہو رہا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہوا مسلمان ہو یا ہالینڈ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہو یا امریکہ میں بیٹھا ہوا مسلمان ہو، اس کا کلیجہ ہل جاتا ہے۔ یہ ہے امت کا درس، یہ ہے اس کا حج کا درس کہ حج میں دیکھیں کہ جب لوگ کسی بھی مرحلے پہ ہوتے ہیں تو ان کا ایک لباس ہوتا ہے، وہاں پہ تمام تفریقیں ختم ہو جاتی، تمام لسانی جتنی بھی تفریقیں ہیں، لسانی ہو گروہی ہو، ایک امت کی طرح جو ہے، ایک امت کی طرح ریفلیکشن اور ایک امت کی طرح جو ہے تمام جو ہے وہ نظر آنا چاہیے جہاں کی، تو وہاں قلوب بھی ایک ہونے چاہیے، وہاں جگر بھی ایک ہونے چاہیے، ایک دوسرے کا جو ہے وہ آپ کو ڈر جب تک نہیں ہے تو آپ ایک امت ہیں ہی نہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ تاریخ سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ ایک دفعہ نہیں 20 دفعہ اگر اغیار کے گھوڑے پہ سوار لوگوں نے، جو دجالی طبقات ہیں، انہوں نے اگر کعبۃ اللہ کے اور حرمین شریفین کو نقصان پہنچانے کی، یہاں پہ ریشہ دوانیوں کی اور فکر کی اگر کوشش کی ہے، صحیح کی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں خود ہی جو ہے وہ نیست و نابود کیا ہے۔ میرا مالک کائنات جو ہے وہ ہم سے بہتر علیم و خبیر ہے۔ تو جہاں پہ آپ کی میری عقل، فہم، فراست، وجد، وجدان سب کچھ ختم ہوتے ہیں، وہاں سے میرے مالک کائنات کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ہمیں ان باتوں پہ نہیں سوچنا کہ کیا کسی کی ہمیں تو ایک اتحاد عالم اسلام کے پیغام دینا تمام لوگوں کو، جو اس پیغام کے درس، اس پیغام کی روح کو نہیں سمجھتا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کبھی بھی اپنے مضمون مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ انشاءاللہ کبھی نہیں۔ اگر انہوں نے مقاصد میں کامیاب ہونا ہوتا تو پھر مالک کائنات تباہ بھی نہیں کیوں بھیجتا؟ ایسے ہی ہے یہ تو اچھا فاروق صاحب، ایک معاشرے میں ایک سوچ ہے کہ یہ حج صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ میں جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، یا جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے اس رائے کے بارے میں، اس نظریے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں کہ جس اسلام کے مطابق شریعت تو یہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے، احادیث یہ کہتی ہیں کہ جو شخص بھی استطاعت رکھتا ہے مالی طور پر اپنی تمام بنیادی ذمہ داریوں سے عہدہ برآمد ہونے کے بعد کوئی مالی استطاعت رکھتا ہے تو اس پہ حج فرض ہے۔ ٹھیک ہے، میرا ذاتی موقف یہ کہ اگر آپ ایک دفعہ حج بیت اللہ کر آتے ہیں اور اس کے بعد بھی اگر آپ مالی استطاعت رکھتے ہیں، آپ اتنے مالی طور پر مستحکم ہیں، تو اس کے بعد فلاح کا کام کیجیے، وہ بھی حج ہے، کیونکہ ایک دفعہ آپ کا حج تو ہو گیا۔
اس کے بعد اب ایسے کچھ لوگوں کو دیکھیں، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کریں، کسی یتیم کی بیٹی یتیم جو بیٹی ہے اس کو بیاہ دیں، اپنے ہمسائے میں دیکھیں، اپنے عزیز و اقارب میں دیکھیں. لیکن ایک دفعہ حاجی تو اس بندے پہ فرض ہے کہ جو مالی طور پر اتنا مستحکم ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے. اچھا، تو یہ حج کے جو بنیادی مقاصد ہیں، جو بنیادی اس کا فلسفہ ہے، ایک میسج ہے، آپ اس کو 2-4 الفاظ میں مختصر طور پہ ناظرین کے سامنے اگر بیان کریں. میں صرف یہ عرض کروں گا کہ حاجی کا جو فلسفہ، جہاں تک ایک تو عبادت ہے، جی فرض ہے ہم پہ، جی، وہ اس سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں، اس کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی انداز میں دیکھیں، تو حاجی کا جو خطبہ ہے، وہاں حج طواف کعبہ سے لے کر خطبہ حج تک جتنے بھی اس کے رکائن ہیں، آپ یہ دیکھیں، یہ ایک طرف یہی دیتے ہیں کہ کسی بندے کو دوسرے بندے پر رنگ و نسل کے اعتبار سے کوئی فوقیت ہے ہی نہیں. جو حجۃ الوداع کا آپ کا فرمان تھا، ایک تو اس کا پورا عکاس ہے، دوسرے یہ ایک پیغام دیتا ہے جو میں پہلے بھی آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ شرق و غرب کے تمام مسلمان جی ایک ہو جائیں. شرق و غرب سے لے کے، جیسے میں کہتا ہوں، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تابخا کے کاشغر. تو یہی پیغام جو ہے وہ حج میں چھپا ہوا ہے کہ جناب یہاں پہ کوئی کسی بندے کو فوقیت حاصل نہیں ہے، کوئی عربی کوئی اجمی ایک دوسرے سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی کسی گورے کو کالے کے فوقیت نہیں ہے. تمام لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اپنے سیاسی، معاشرتی، دینی، مذہبی جتنے بھی مفادات ہیں اس کے تحفظ کے لیے تمام امت مسلمان جو ہیں وہ یکجا ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں، اور مل کے یہ نعرہ لگائیں کہ حرمین شریفان کی جو حفاظت ہے، اس کے محافظ ہونے کی جو ذمہ داری ہے، وہ ہم سب پہ بعین بالکل برابر، ہم اس میں پورے طرح شریک ہیں، اور یہ ہماری پہلی اور آخری ذمہ داری ہے. بہت شکریہ درویش صاحب، بہت نوازش آپ نے پروگرام میں شرکت کی. اچھا فواد صاحب، کال سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف حج میں اس طرح کا رش اور پھر انتظامی جو امور ہیں وہ کس طرح احسن طریقے کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں چھوٹے چھوٹے مسائل میں لڑائی اور جھگڑے، اس کی بنیادی وجہ آپ یہ سبب کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اتنے رش اور ایک طرف کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی مسائل جو ہے نا، ہزارہ مسائل وہ پیدا ہوتے ہیں؟ جیسے ہم نے پہلے اس بات پہ ہم نے اس موضوع پہ بات کی ہے کہ حج کے اندر جو ہے وہ غیر حاجی کے لیے دروس ہیں. تو اگر ہمارا مسلم معاشرہ جو ہے، اسلامی معاشرہ جو ہے، اگر وہ اس حج کے ان دروس کو عبرت سمجھے یا ان سے وہ استفادہ کرے، تو اس میں یہ نظم و ضبط بھی آتا ہے جی کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مختلف رنگوں کے، مختلف ملکوں کے، مختلف زبانوں کی جو ہے وہ مالک یہاں جمع ہوتے ہیں، اور ایک بکے کے اندر، ایک شہر کے اندر، اور ایک اللہ کے گھر کے اندر، اور ایک محدود جو ہے وہ مربع، یعنی ایک محدود زمین کے اندر، اور ایک محدود جو ہے وہ رقبے کے اندر وہ جمع ہوتے ہیں. لیکن وہ اس عبادت کو ایسے نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرتے ہیں کہ امن کے ساتھ وہ اپنی اس عبادت کو، مثال کے طور پہ آپ بیت اللہ کا طواف لے لیں. بیت اللہ کا طواف جو ہے اب یہاں اس جو ہے وہ مطاف کے اندر کتنے لاکھوں کی تعداد میں لوگ طواف کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پورے امن کے ساتھ ہر ایک اپنی اپنی جو ہے وہ لائن میں چل رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ اپنے اس فریضے کو، عبادت کو، اپنے مناسک جو ہے وہ ادا کر رہا ہے. اگر ہمارے اسلامی معاشرے میں، اگر ہمارے ملکوں میں، اگر مسلمان اس نظم و ضبط کو اپنے معاشرے میں بھی لاگو کر لیں، اپنے گھروں میں بھی ایسے جو ہے اس کو لاگو کر لیں، تو ہمارے معاشرے کی بہت زیادہ بیماریاں جو ان کا حل یہاں سے نکل سکتا ہے. سب سے بڑا حل جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں بیماریوں کا اور جھگڑوں کا اور جو ہے اختلافات کا سبب جو ہے وہ نظم و ضبط کا نہ ہونا ہے. اس لیے آپ جانتے ہیں کہ اگر ایک بینک کے باہر لائن لگی ہوتی ہے تو وہ نظم و ضبط نہ ہونے کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے ہیں. مسلمانوں میں فرقہ بازی اور لڑائی جھگڑے جو ان کا سب سے بڑا یہ نظم و ضبط کا نہ ہونا ہے. ایک جو ہے وہ نظم و ضبط اختیار کر رہا ہوتا ہے، دوسرا جو ہے وہ اس کو اختیار نہیں کرتا، اس پہ نہیں چلتا، وہ جو قانون ہوتا ہے اس کے مطابق نہیں چلتا، تو وہ جو قانون پہ چل رہا ہوتا ہے اس کو دیکھ کر وہ بھی اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ جو قوانین ہیں، یہ نظم و ضبط جو ہے اس میں خلل آتا ہے دوسروں کے نہ کرنے کی وجہ سے. تو یہ ہمارے لیے حج میں یہ درس ہے کہ ہم جو ہے وہ جیسے یہاں حاجی اور جیسے ہم ان کو دیکھتے ہیں وہ نظم و ضبط کے ساتھ جو ہے وہ بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، مینا میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، اور وہ چند گنتی کے روڈ ہیں اور ان میں وہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے نظم و ضبط کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا اگر ہم اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ملکوں میں نظم و ضبط جو ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ دیکھیں
خواتین بھی ہے، مرد بھی ہیں، رش بھی ہے، لیکن پھر بھی وہاں پہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، ان 3 چیزوں کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. یعنی آج تک ہم نے کبھی ایسا نہیں سنا کہ وہاں پہ کسی نے کسی کو مار دے، کوئی حادثہ ہو جائے وہ الگ سی بات ہے. لیکن دوسری طرف پھر ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو جہاں پہ 2-4 مرد ہوں، 2-4 خواتین ہوں، تو وہاں پہ کافی سارے مسائل کا جو ہے نا وہ پیدا ہوتے ہیں. جی اس کے بھی یہی وجہ ہے کہ نظم و ضبط نہیں ہے، یا ہم اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے درس لیتے نہیں ہیں، ہم اس سے سبق لیتے نہیں ہیں. جو حج کا یہ فریضہ ہے، اس سے ہم مسلمان جو دروس ہمیں حاصل ہوتے ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے، ہم ان پہ توجہ نہیں دیتے. اگر ہم صرف اسی مسئلے پہ جو آپ نے یہ بہت اچھا جو آپ نے یہ موضوع اٹھایا ہے کہ اگر ہم اسی مسئلے کو لے لیں تو جیسے یہاں حاجی صبر کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ ملکوں کی عورتیں یہاں جمع ہوتی ہیں، خواتین و حضرات یہاں حج مل کر کرتے ہیں، اور وہ بڑے امن کے ساتھ، کسی ایک کے ذہن کے اندر یہ برا ارادہ نہیں ہوتا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، خیال نہیں ہوتا. تو اگر ہم اپنے ملکوں میں، اپنے معاشرے میں اگر یہی طریقہ اختیار کر لیں، جب واپس جائیں تو کم از کم ہم جو آنے والے زائرین ہیں، جو حجاج کرام ہیں، اگر یہ واپس جا کر لوگوں کو درس دیں اور خود اپنے اوپر ان احکامات کو، اور یہ مداومت اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہمیشگی اختیار کرنا کسی عمل پر، تو اگر یہ ہم اپنے معاشرے میں اس کو لاگو کر لیں تو ہمارے معاشرے سے جو ہے وہ یہ زنا اور یہ ساری فحاشی ختم ہو سکتی ہے. اگر ہم اس حج کے جو فریضے سے یہ سبق کو حاصل کریں تو ہمارے اندر کمی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ان فرائض کو سمجھتے ہیں کہ جو کر رہا ہے بس یہ اسی کے لیے، باقی اور کسی کے لیے. یہ ہمارا اصل آج جو ہے وہ اس موضوع کا اصل جو ہے وہ بنیادی طور پر خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں حاجی غیر حاجی دونوں کو جو ہے وہ. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، یا پھر ایک دوسرے کا خیال کرنا، یا صبر کرنا، یا دوسرے کی حفاظت کرنا، یہ صرف حدود حرم کے اندر ہیں اور باہر آ کے پھر وہ کچھ اور ہو جاتے ہیں. دیکھیے مسلمان کی عزت جو ہے وہ حل و حرم دونوں میں محفوظ ہے. مسلمان جیسے یہاں ہمیں جو ہے وہ کسی پہ جو ہے وہ اس کے اوپر زیادتی کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، اس کے مال پہ حملہ کرنا، یہاں گری ہوئی چیز کو جو ہے وہ نہ اٹھانا، یہ بھی جو ہے وہ حدود حرم کی جو ہے وہ ان کے احترام میں سے ایک ہے، اور یہ واجب ہے چیزوں کے کہ وہاں کوئی چیز اگر گری آپ نے اس کو اٹھانا نہیں ہے. تو یہ چیزیں اس میں ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم جیسے یہاں اس پہ عمل کرتے ہیں، اور یہاں امن کا میرے خیال میں امن کے جو اسباب ہیں ان میں سے یہ بھی سبب ہے. تو اگر ہم اپنے ملکوں میں، اپنے معاشرے میں اگر ان چیزوں کو لاگو کر لیں، ہم جو ہے وہ دوسرے کی عزت جو ہے وہ اس کا خیال کریں، دوسرے کے مال کی حفاظت کریں، اور جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حجۃ الوداع جو خطبہ ہے آپ نے اس کے اندر ہمیں یہ درس دیا، آپ نے فرمایا کہ جو ہے وہ مسلمان کی عزت، مال، جان جو ہے وہ ایسے دوسرے مسلمان پر حرام ہے جیسے یہ مکہ شہر اور یہ مہینہ اور یہ دن جو ہے اس کی جو ہے وہ عظمت ہے اور اس کی جو حرمت ہے. تو ایسے مسلمان کے خون کی، مسلمان کی عزت کی، مسلمان کی مال کی جو ہے وہ ہر جس کونے میں بھی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جس شہر میں بھی ہو، جس گھر میں بھی ہو، وہ اپنے اس کی عزت اور اس کا مال اور اس کا جان جو ہے محفوظ اور محفوظ رکھنی چاہیے. اور ہمیں اسی طرح اپنے معاشرے میں جو ہے وہ اس فریضے سے یہ درس لینا چاہیے. اور اس تو آپ کیا سمجھتے ہیں مثلا یہ جو حاجی آئے ہیں، گئے ہیں مکہ میں حج کریں گے، تو آپ ان کے اوپر کوئی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ بعد میں آ کے ان کو کیا کرنا چاہیے معاشرے؟ جی ان کے اوپر بہت زیادہ ذمہ داریاں جو ہے وہ لاگو ہوتی ہیں. سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ جو یہاں عمل کر رہے ہیں، عبادت میں مستمر رہیں، ہمیشہ اختیار کریں. یہ نہیں کہ یہاں سے جب واپس جائیں اپنے گھروں میں تو نماز چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ یہاں یہ ان کے ٹریننگ سینٹر ہے، یہاں وہ ٹریننگ کر کے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھتے ہیں وہاں حاجی کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہاں نماز نہیں پڑھتے، لیکن جب حج کے لیے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، وہ نمازی بن جاتے ہیں، پرہیزگار بن جاتے ہیں. اس کے اندر جو ہے وہ ایک پاک دامنی، یہ اس کے اندر یہ ایک خصوصیت اور خصلت اور اخلاق اور یہ ساری چیزیں جو ہے، اور عبادت کی قبولیت کی شروط میں سے یہ بھی حج کی قبولیت اور عمرے کی قبولیت کی شروط میں سے جو علماء نے شروع ذکر کی ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ اس کی حالت جو ہے وہ حج کرنے سے پہلے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو ان کو چھوڑ دے، اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس حج کے فریضے کو ادا کرنے کے بعد اس کو دور کرے. یہ نہ ہو کہ وہ حج کرنے کے بعد جو ہے وہ صرف نام کا ایک وہ حاجی صاحب اس کے ساتھ لکھ دیا جائے اور وہ اس پہ فخر کر رہا ہے اور جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ خوش ہو رہا ہے اور عمل نہیں کر رہا. نہیں، بلکہ اس حج کے سفر سے اس کو یہ سبق جو ہے وہ لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ اختیار کرے عبادات میں. جیسے یہاں وہ جو ہے وہ مستقل نمازیں پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، ان مناسک کو ادا کر رہا ہے اچھے طریقے سے، ایسے وہ اور اللہ رب العالمین کی آواز پر جو ہے وہ اس نے لبیک کہا ہے اور اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے یہاں پہنچا ہے. ایسے باقی بھی اللہ کے احکامات جو اوامر ہیں، جو احکامات ہیں، ان کے اوپر لبیک ہے، جو ہے وہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، زبان کی حفاظت کرنا ہے، غیبت چغلی سے بچنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے میں اس وقت جو ہے وہ لڑائیوں کا اور یہ جو مصائب کا جو یعنی ایک بیسی بنیادی طور پہ سبب ہیں، اگر یہ ساری چیزیں جو ان پہ عمل کر لے، وہ اپنے وہاں واپس لوٹنے کے بعد، اپنے گھر واپس جانے کے بعد اگر ان پر عمل کر لے، ہمیشہ اختیار کر لے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ سب سے بہترین اللہ کے ہاں محبوب عمل کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا، آپ نے فرمایا کہ
سب سے بہترین اور محبوب عمل اللہ کے ہاں وہ ہے کہ جس پہ ہمیشہ اختیار کی جائے، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ اب ایک آدمی جو ہے وہ رات کو قیام نہیں کرتا، نمازیں نہیں پڑھتا، لیکن ایک رات ساری وہ قیام کر لیتا ہے، لیکن باقی ساری راتوں میں کچھ بھی نہیں پڑھتا، وہ بالکل چھوڑ دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں محبوب عمل نہیں ہے۔ بلکہ اگر وہ 2 رکعت بھی روزانہ رات کو پڑھتا ہے نوافل، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ جو صرف ایک رات پڑھ کے باقی۔ اچھا، ایک چیز میرے ذہن میں ایک اور ہے جس کی وضاحت اگر آپ کریں تو آپ کا بہت شکریہ ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں حج میں جس طرح حاجی جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں، پھر یعنی کتنے دن وہ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، رش بھی ہوتا ہے کچھ، یعنی ایک صبر کے ساتھ ساتھ وہ ایک کوشش کی صورت میں ہوتے ہیں، مجاہدے کی صورت میں، یعنی ایک جہاد کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو صرف یہ مجاہدہ، یہ کوشش اور یہ محنت ہمیں حج میں ہی کرنی چاہیے یا دیگر عبادات میں بھی ہمیں اس طرح دل لگا کے محنت اور لگن کے ساتھ اس طرح آگے بڑھنا چاہیے؟ جی عبداللہ بھائی، اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا ہے۔ یہ جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر جیسے حج کے اندر ایک اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ اس فریضہ حج کو، اس کی عبادت کو، اس کی ندا پر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حج کا یہ حکم دیا ہے، اس کے اس حکم کو پہ لبیک کہتے ہوئے جیسے یہ مختلف علاقوں سے، دنیا کے مختلف جو ہے وہ اطراف سے یہ اس عبادت کو ادا کرنے کے لیے ایک ہی وقت میں جو ہے وہ ایک ہی جگہ سارے مسلمان اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہمیں اللہ رب العالمین کے دین کی حفاظت کے لیے جہاد میں بھی مسلمانوں کو ایسے اکٹھا ہونا چاہیے، اور غیر مسلموں کو اس میں جو ہے وہ ہمیں ثابت کرنا چاہیے ان کے سامنے کہ جیسے ہم مسلمان اس فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے اس مکہ شہر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں، اس حج کو ادا کرنے کے لیے، مناسک کو ادا کرنے کے لیے ہم دنیا کے مختلف دور دراز علاقوں سے ہم یہاں مشکلات جو ہے برداشت کر کے، دور دراز کا سفر کر کے یہاں آ سکتے ہیں، ایسے ہم دین کی حفاظت کے لیے بھی اور قرآن و سنت کی حفاظت کے لیے بھی اور اس حرمین کی حفاظت کے لیے بھی ہم جو ہے وہ جان نشاور کر سکتے ہیں اور ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ یہ بعید نہیں ہے، یہ چھوٹی سی عبادت جو ہے اس کو ہم ادا کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے آ سکتے ہیں، تو اسلام کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اور اس حرمین کی حفاظت کے لیے بھی جو ہے ہم اس کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں اور ہمیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ اور یہ حج جو ہے یہ غیر مسلموں کے لیے بھی ایک عبرت ہے، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو حرمین کی طرف بری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور حرمین کو مٹانے کی اور ان کو گرانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو ان کے لیے اس میں عبرت ہے کہ وہ جیسے مسلمان یہ حج کو ادا کرنے کے لیے مختلف علاقوں سے امیر غریب چھوٹا بڑا یہاں اکٹھا ہو سکتا ہے، ایسے ہر مسلمان کا بچہ جو ہے وہ حرمین کی حفاظت کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے اب بھی اکٹھا ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی مسلمانوں کے اندر اسلامی غیرت اور دین کی غیرت جو ہے یہ ابھی تک باقی ہے، اور یہ ابھی ان کے اندر سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی اور نہ یہ چھینی جا سکتی ہے۔ مسلمان کے بچے کے اندر جو ہے وہ حرمین کی محبت، حرمین کی جو ہے وہ حفاظت کی ذمہ داری، یہ جوش و جذبہ جو ہے یہ جہاد کا ابھی تک بھی ان کے اندر موجود ہے، اور یہ ان کو اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اس سے جو ہے وہ ان کو خوفزدہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان اکٹھے ہو سکتے ہیں ابھی بھی، تو اس لیے ان کو حرمین کی طرف جو ہے وہ بری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور نہ جو ہے وہ اسلامی احکامات کو ان کی پامالی اور نبی ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی ناموس میں گستاخیاں کرنا، یہ جو مختلف ملکوں میں یہ ہو رہا ہے، تو یہ ان کو دیکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ مسلمان کسی وقت بھی جو ہے وہ اکٹھے ہو کر تمہارے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، جیسے حج کے لیے، اس فریضہ حج کے لیے ایک ہی شہر کے اندر ایک ہی ٹائم میں یہ ساری دنیا سے مختلف جو ہے وہ اطراف سے یہ لوگ آ سکتے ہیں، ایسے دین اسلام اور حرمین کی حفاظت کے لیے بھی وہ آ سکتے ہیں۔ بہت نوازش فواد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھے کچھ ایسے پیغامات، کچھ وہ مقاصد جنہیں حاصل کرنے اور جنہیں پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ مقاصد اور یہ فلسفہ اور اس عبادت کا جو خلاصہ ہے، اس کا نچوڑ ہے، یہ صرف ان حاجیوں کے لیے نہیں ہے جو حدود حرم کے اندر ہیں، بلکہ اس حج میں اور اس حج کے ہر ایک رکن میں ہمارے لیے بھی ہزار ہا عبرتیں ہیں، درس ہیں، پیغامات ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں مسلمان جمع ہوتے ہیں، اتحاد امت کا ایک درس ہمیں ملتا ہے، اسی طرح نظم و ضبط کا ہمیں ایک درس ملتا ہے کہ کیسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ایک ہی کعبے کے گرد طواف کرتے ہیں، لیکن نہ تو کوئی گرتا ہے، نہ کسی کو گرایا جاتا ہے، نہ کوئی کسی کو مارتا ہے، نہ کسی کو چوٹ دیتا ہے۔ یعنی ہر ایک حوالے سے اگر ہم دیکھیں، مینا میں جاتے ہیں، عرفات میں جاتے ہیں، مزدلفہ میں جاتے ہیں، ہر ایک کام ایک ترتیب کے ساتھ، ایک نظم کے ساتھ، ایک ضبط کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے۔ اور یہ چیز صرف حج کے اندر نہیں بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے، تمام عالمی اسلام کے لیے ایک میسج ہے کہ اگر آپ کا گھریلو معاملہ ہے،
آپ کا معاشرے میں ہے، آپ کے پڑوس میں کوئی ایسا معاملہ ہے، ملک میں ہے، تو اس کو ایک نظم، ایک ضبط، ایک ترتیب کے ساتھ اگر آپ چلائیں گے تو اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح جس طرح میں نے حاجی صاحب سے بات کی، انہوں نے سب سے پہلے جو اپنا تاثر تھا وہ یہ دیا کہ میں نے سب سے پہلا اور جو بڑا سبق سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ صبر کا اور برداشت کا ایک مظاہرہ کرنا اور برداشت کو پکڑے رکھنا اور اس خوبصورت صفت کو اپنانا۔ صبر یہ ہر ایک مومن کا ایک زیور ہے اور اس کے لیے لازم ہے کہ ہر ایک مومن اپنے اندر صبر کا مادہ پیدا کرے اور اس صبر کے اوپر مواظبت دائمی اور ہمیشگی اختیار کرے، کیونکہ صرف یہ نہیں ہے کہ جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو بچھاڑ دے، میدان میں گرا دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کے اوپر قابو پا لے، جو اپنے نفس کے اوپر جو صبر کر کے اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اپنے غصے کو پی لے۔ تو دیکھیں حج میں مختلف لوگ آتے ہیں، حج میں مختلف طبیعت کے مزاج کے لوگ آتے ہیں، کبھی وہ ایسی حرکت کر جاتے ہیں کہ حاجی صاحب کو غصہ بھی آتا ہے لیکن وہ برداشت کر لیتے ہیں۔ یہی ایک بنیادی میسج ہمیں بھی ملتا ہے کہ ہم اگر کوئی معاملہ ہے ہمارے گھر میں ہے، معاشرے میں ہے، پڑوس میں ہے، ملک میں ہے، تو ہم اس خوبصورت صفت کو، اخلاقی صفت کو اپنا لیں تو ہم بہت ہی آگے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بنیادی جو جس طرح فواد صاحب نے شروع میں کہا کہ حج کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ توحید کو اپنایا جائے۔ توحید یہ انسان کی کامیابی کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انسان کی کامیابی کے لیے یہ پہلی شرط ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرے اور اس پہ اپنا ایمان برقرار رکھے، موت تک انسان کا یہ یقین ہو کہ رزق دینے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا، عطا کرنے والا، محروم کرنے والا، عزت دینے والا اور ذلت دینے، یہ سب اور سب کے سب ایک اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جس کو پکارا جائے، اسے مشکل کشا تصور کیا جائے یا اس سے اولاد مانگی جائے یا اس سے اپنی مرادیں پوری کی جائے۔ یہ ایک بنیادی اور ایک اہم سبق ہے، ایک اہم میسج ہے جو اس حج بیت اللہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو ایک بار پھر میں عرض کرتا چلوں کہ حج صرف حاجیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ معاشرے کے لیے بھی ہے۔ اب ہم اس میں اور کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور اس میں ہم بنیادی طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ مثلاً حاجی ہے، حجاج کرام کی خدمت پہ مثلاً کسی نے ایک ویڈیو بنائی، کسی نے ایک تقریر کی، کسی نے ایک وائس میسج ریکارڈ کیا، کسی نے ایک تحریر لکھی، ہم اس تحریر کو آگے پھیلائیں۔ دیکھیں ایک آدمی ہے وہ گیا، اس نے حج میں اپنے تاثرات بیان کیے، ہم نے اس کے اس تاثر کو، اس ایک نیک میسج کو، نیک پیغام کو آگے پھیلایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جو شخص خیر اور بلائی کی رہنمائی کرے تو وہ اس بلائی کے کرنے والے جتنا اجر پائے گا۔ تو اس میں ہم بڑھ چڑھ کے حاجیوں کا ساتھ دے سکتے ہیں، جو لوگ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، جو لوگ اس حوالے سے اچھے میسج اور پیغام دیتے ہیں، ان کو ہم آگے پھیلائیں تو ہمیں بھی انشاءاللہ ان حاجیوں جتنا اجر ملے گا۔ اسی پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔